اعتراض نمبر 129۔ گھروں کی تعلیم میں قرآن کا حلقہ نئی ایجاد ہے، اور یہ عمل تبلیغی اصول تو درکنار، البتہ نصوص قطعیہ یعنی قرآن اور حدیث سے بھی کہیں ثابت نہیں ہے۔ جواب اعتراض نمبر 129۔ حیف ہے مولوی شفیق صاحب سلمہ کی علمی بصیرت پر اتنا بڑا جہل اور اتنی بے باکی سے اتنا بڑا الزام لگا دیا تبلیغ پر اور نہج دعوت پر۔ واقعی جب آدمی کسی کی ذاتی دشمنی پر اتر آتا ہے تو اس کی عقل مبہوت ہو کر رہ جاتی ہے، علم رخصت ہو جاتا ہے، انانیت اسے منکرین حق میں لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ مولوی شفیق بنگلوری سلمہ کا رد ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہماری تحریر کا ایک ایک لفظ شرح و بسط کے ساتھ مدلل اور محقق ہو۔ علیہ التکلان و علیہ البلاغ۔ سورہ احزاب آیت نمبر 34۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ وَاذْكُرْنَ یعنی ذکر کرو، یاد کرو، بیان کرو۔ ما جو، یتلا پڑھا جاتا ہے، فی میں، بیوتکن تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ اللہ کی آیات میں سے، والحکمہ اور حکمت میں سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی کان لطیفا خبیرا ہے لطیف باخبر۔ تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، تفسیر کمالین شرح اردو تفسیر جلالین۔ یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہے، بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے۔ نمبر 2، تفسیر ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کی۔ یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں، بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے۔ احمد رضا خان صاحب کی تفسیر۔ اور یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں اور حکمت، بے شک اللہ ہر باریکی کو جانتا اور خبردار ہے۔ نمبر 4، تفسیر احمد علی لاہوری صاحب کی۔ اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں پڑھی جاتی ہیں انہیں یاد رکھو، بے شک اللہ رازدان خبردار ہے۔ 5ویں تفسیر احسن البیان میں سے۔ اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور رسول کی جو احادیث پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ لطف کرنے والے باخبر ہیں۔ نمبر 6، تفسیر جالندھری صاحب کی۔ اور تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، بے شک خدا باریک ہیں اور باخبر ہیں۔ 7ویں تفسیر محمد جوناگڑھی صاحب۔ اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور رسول کی احادیث پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ لطف کرنے والا خبردار ہے۔ 8ویں تفسیر محمد حسین نجفی کی۔ اور اللہ کی جو آیتیں اور حکمت کی جو باتیں تمہارے گھروں میں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، بے شک اللہ بڑا باریک بین اور بڑا باخبر ہے۔ 9ویں تفسیر علامہ جوادی صاحب کی۔ اور ازواج پیغمبر تمہارے گھروں میں جن آیات الہی اور حکمت کی باتوں کی تلاوت کی جاتی ہیں انہیں یاد رکھنا، خدا بڑا باریک بین اور ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے۔ نمبر 10، طاہر القادری صاحب کی۔ اور تم اللہ کی آیتوں کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حکمت کو جن کی تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے یاد رکھا کرو، بے شک اللہ اپنے اولیاء کے لیے صاحب لطف اور ساری مخلوق کے لیے خبردار ہیں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ فائدہ یعنی ان آیات پر عمل کرو۔ حکمت سے مراد احادیث ہیں، اور اس سے استدلال کرتے ہوئے بعض علماء نے کہا کہ حدیث بھی قرآن کی طرح ثواب کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہیں۔
علاوہ ازیں یہ آیت بھی ازواج مطہرات کے اہل بیت ہونے پر دلالت کرتی ہے، اس لیے کہ وحی کا نزول جس کا ذکر اس آیت میں ہے اکثر و بیشتر ازواج مطہرات کے گھروں میں ہی ہوتا تھا، بالخصوص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں، جیسا کہ احادیث میں ہے۔ فائدہ: ہم نے ہر مکتب فکر کے مفسرین کی تفسیر بیان کر دی ہے، اور بھی درجنوں تفاسیر پیش کر سکتے ہیں، مگر طوالت کے خوف سے اختصار پر ہی قناعت کرتے ہیں۔ مولوی شفیق بنگلوری سلمہ فبأی حدیث بعدہ یؤمنون کی مثل، آخر کون سی ایسی دلیل باقی رہ گئی ہے کہ جسے پڑھ کر آپ امارت کی چھتر چھایا میں تشریف لائیں؟ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے، اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔